بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای او بی آئی پینشنز کی وہ نئی تبدیلیاں جو کہ ابھی حال میں ہی سرکاری منظوری کے بعد سامنے آئیں۔ اگر آپ ایک پینشنرز ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ پینشنر ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم اپڈیٹ اور انفارمیشن آپ سے مس نہ۔ پینشنز میں 15% اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے پینشنرز کی پینشن میں 15% اضافے کو منظور کیا تھا۔ اس اضافے کی اطلاق 1 جنوری 2025 سے ہو گئی تھی۔ کم از کم پینشنز کو 10,000 روپے سے بڑھا کر 11,500 روپے ماہانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بقایا جات کا بھی کہا گیا تھا جو کہ 1 ستمبر سے ادا کی جانی تھی۔ بڑھائی گئی پینشنز اور گزشتہ مہینوں کے بقایا جات 1 ستمبر 2025 سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ پینشنرز اس نئے پیکج سے مستفید ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ای او بی آئی کو ماہانہ پینشنز کی ادائیگی میں تقریباً 10 ارب روپے مختص کرنے کا پلان ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے سامنے آئے، رپورٹ ہوئے جن کا کہنا تھا کہ ہمیں تو اپنی پرانی پینشن ہی ملی، بقایا جات تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی، یہ بھی ہماری ہی کچھ غفلت ہیں، وہ میں آپ سے آگے ڈسکس کروں گی۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ ای او بی آئی کی فنڈنگ اور اصلاحات کیا ہے۔ اس 15% اضافے کو ای او بی آئی کے اپنے وسائل سے پورا کیا جائے گا، کوئی بیرونی بجٹ نہیں دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے کمیٹی تشکیل دی ہے، منظوری کی ہے جو کہ ای او بی آئی کے نظام میں اصلاحات لائے گی اور اس کی دائرہ کار کو بڑھائے گی، جیسے کہ غیر رسمی شعبے، گھریلو ملازمین اور زرعی مزدور وغیرہ شامل ہیں۔ متاثرہ افراد اور ان کی توقعات کیا ہے۔ پینشنرز جنہوں نے طویل عرصے کام کیا ہے اب وہ 30,000 روپے ماہانہ یا پھر اس سے زائد رقم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے نرخ اور بقایا جات کی ادائیگی کا آغاز ستمبر 2025 سے کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ جنہیں ابھی تک اضافی رقم نہیں ملی وہ جلدی ادائیگیوں کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا کیا what should you do؟ آپ کو کیا کرنا ضروری ہے؟ آپ اپنا ای او بی آئی کنٹریبیوشن اسٹیٹس اور پینشن اسٹیٹس چیک کرتے رہا کریں، اپڈیٹڈ رہیں۔ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا یا پھر شناختی کارڈ کی معلومات اپڈیٹ نہیں کی تو فوری طور پر ای او بی آئی کے دفتر جائیے یا پھر متعلقہ عملہ سے آن لائن فون پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی بینک کی تفصیلات درست رکھیے تاکہ رقم بلا رکاوٹ ٹرانسفر ہو سکے۔ اگر اضافہ شدہ پینشن یا بقایا جات نہ ملے ہوں تو ای او بی آئی کے آفیشیل چینلز پر شکایت درج کیجیے۔ کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اضافہ پینشنرز کو براہ راست فائدہ دے گا، خاص طور پر وہ سب پہلے کم پینشنز لکھنے والوں سے گزارا کر رہے تھے۔ ان کا اعلان سرکاری طور پر کیا گیا ہے اور مختلف خبر رسانداروں نے تصدیق کی ہے۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کو بزرگ شہریوں کے فلاح بہبود کی فکر ہے اور وہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو نا پینشن ملنے کی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر بدل جاتے ہیں، جو اپنے فون نمبرز بدل لیتے ہیں، لیکن غفلت یہ کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے بینکس میں اپنے نمبر، ایڈریسز وغیرہ اپڈیٹ نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے ان کو پینشنز بڑھائی گئی رقم یا پھر بقایا جات یا پھر کچھ کیسز میں تو پینشن ہی نہیں مل رہی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بینکس کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنا ایڈریس بدل لیا ہے، آپ نے اپنا فون نمبر بدل لیا ہے، آپ کائنڈلی اپنے بینکس جائیے یا پھر ای او بی آئی سینٹر جائیے اور اپنی ساری انفارمیشن اپڈیٹ کروائیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرانزیکشن نہ ہونے کے باعث ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں ہولڈ کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں آپ ڈیڈ کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہوتی، اس وجہ سے بھی پینشنز اکاؤنٹ میں نہیں آ پاتی۔ تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یا تو آپ بینک جا کے اپنا اکاؤنٹ چیک کروائیے، اگر وہ ڈیڈ ہے تو اسے ری اوپن کروائیے یا پھر تھوڑی سی رقم کی ٹرانزیکشن بحال رکھیے جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بالکل بحال رہے گا۔ اب ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے مین چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کل سوسائٹی میں دھوکہ دھڑی اسکیمز بہت چل چکے ہیں۔
میری آپ سے گزارش ہے اگر کسی بھی غیر نمبر سے آپ کو کال آتی ہے اور وہ آپ سے آپ کا ڈیٹا پوچھتی ہے یا پھر وہ آپ سے آپ کا CNIC نمبر یا پھر اکاؤنٹ ڈیٹیلز کچھ بھی پوچھے تو آپ نے انہیں نہیں بتانا، کیونکہ جو آفیشیل ادارے ہوتے ہیں جیسے کہ نادرا ہو گیا، CNIC یا پھر OTP کوڈز وغیرہ آپ سے نہیں مانگتے. اول تو وہ خود فون کر کے آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. ہاں بہرحال آپ انہیں کال کریں گے تو وہ آپ سے انفارمیشن ضرور لیں گے، لیکن کسی OTP کوڈ یا پھر کسی پیسے کی ڈیمانڈ وغیرہ وہ نہیں کرتے. تو اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ آپ سے کرے تو آپ کو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ سمجھ جائیے کہ یہ صرف اور صرف دھوکہ دھڑی ہے، یہ جھوٹ اور اسکیم ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، جب آپ سے کوئی OTP کوڈ مانگ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹس کا مانگ رہا ہوگا یا واٹس ایپ کا، تو آپ کو یہ اپنے وہ بچے جو کہ ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھیں، آپ ان سے بات بتائیں ان کو. پھر اگر وہ آپ کو بتائیں کہ ابا یہ یا اماں یہ ایسی چیز ہے تو آپ پلیز ان چیزوں سے دور رہیے، کیونکہ اس طرح کر کے وہ سارے آپ کی محنت کے پیسے ٹھگ لیتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیے. اب تیسری اہم بات یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو کہ اس دائرے میں ابھی شامل نہیں ہیں، تو میں نے جہاں تک ہمارے پاس آفیشیل نیوز آئی ہیں ان کے مطابق EOBI اپنا دائرہ بڑھا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اس دائرے میں اپنے آپ کا شمار کر سکتے ہیں. آپ ان کی آفیشیل اب نیوز فالو کرتے رہیے یا ہمارے چینلز فالو کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ بھی اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں اپنے فیوچرز کے لیے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے پینشنز کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، تو EOBI جو ہے اس کے لیے بہت اچھا کارکردگی کر رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مثبت اور اچھی ثابت ہوگی اور آپ کے کام بھی آئے گی. بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے بڑے بوڑھوں کا بہت خیال رکھیں، اور ان تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے جن کو اس کی واقعی ضرورت ہے، اور ان سب کو سیو کر لیجئے یہ سارے دھوکہ دھڑی وغیرہ سے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنا بہت مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو.